وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام پڑھ لو سارے سگی بیلیو حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را الہی غنچہ امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنما زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بکسفنائی ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم ان سنگیاں نو اجر عظیم نصیب فرمائے کی نام بیلی دا حاجی مشتاق حج کیتا ہی ہاں ٹھیک ہے معتمر ہوندہ عمرہ کرنے والا اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے طفیل اس دا عشق نبی قبول فرمائے اور اس بندے نے بڑی محبت اور محنت نال آکر نو اس جگہ تے لے آتا ہے تو میں اس طرح تے بہت گھٹ ہی وقت دیندہ کہ نویں جگہ تے رہنا سونا ادھر سانوں پھر مشکل ہوتا ہے لیکن اس مشتاق دے اشتیاق نے
سانو کھچ لیا ہے. تو اسی ویلیاں آئے بیٹھے ہیں تواڈے کول ساہیوال. اگے ڈیرے دا کیا نام ہے؟ خواجہ عارف. اللہ کریم اس ڈیرے تے کیتے گئے اس ذکر نو قبول فرمائے. صحیح محبت دی ڈوری نظر نہیں آندی انج ساریاں تو ڈاڈی او ہوندی ہے. دوجی ہر قید چو بندہ نکلن دی کوشش کرتا ہے تے نکل بھی جاندا ہے. بعد اوقات کوشش بھی کرتا ہے تے نکل بھی، لیکن جیڑا محبت دی ڈوری نال بچ جائے وہ چھڑانا چاہتا ہی نہیں. بھئی سمجھ آگئی صحیح؟ وہ چاہتا ہی ہے ماشاءاللہ یہ ڈور پکی رہے، کیونکہ یہ ڈور بڑی نفیس اور بڑی محبت والی ہے. وہ کسی شاعر دا شعر ہے نا کہ کچے دھاگے سے بندھے کھچتے چلے آئیں گے سرکار، جذبہ عشق سلامت ہوا اگر تو انشاءاللہ. عزیزان محترم، سنگیوں اور ساتھیوں، میں بڑی آسانی اور بڑی محبت محسوس کی تھی آ کے. دقت محسوس نہیں ہوئی. جتھے دقت محسوس ہوئے اتھے رہن بڑا اوکھا ہوتا ہے. سیانے آندے نے دو کام بڑے اوکھے ہوندے نے، جن دے نال دل نہ لگے ان دے نال رہنا، تے جن دے نال لگ جائے ان دے تو دور رہنا. یہ کام بڑے اوکھے نے. جن دے نال نہ لگے ان دے نال رہنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، تے جن دے نال لگ جائے ان دے تو دور رہنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. سو اللہ چنگا کیتا ہے، سونے فضل کیتا ہے. اتھے آ کے محسوس ہے ہویا ہے رات بابا لگ جیسی. ہوں آگاں گل آ گئی تقریر والی. تے تقریر ملی آؤ اسی روز ہوں بھی جنگ کر کے اسی آئے اتنے تواڈے کول. تقریر روز کرنے آسی او تے پیارے نبی سرکار دے دین نال او ساڈا کام ہے. وظیفہ ایسی وظیفہ سمجھ کے کرنے ہاں. تے جنہ چر طبیعت اجازت دیتی تے تواڈی طبیعت بھی اجازت دیتی، انہاں چر تقریر ہوئے گی. جے راستے کوئی سٹاپ نہ آیا تو گھنٹے دے راؤنڈ اباؤٹ سوا گھنٹہ میں تقریر کرنا. ہن بھی انی دا ارادہ ہے. جے تساں اس تو پہلا بس کیتی تو پہلا کر چھڈاں گے، نہ کیتی ہوئے تو اس تو اگاں جان والا کوئی ارادہ نہیں. ہاں اے آخری سٹاپ. تو جے تساں آکھیا پہلا ہی بس چکر ہو تو کر چھڑ سائیں دے کوئی نہیں اڈی. آج کی شام مشتاق کے نام. اساں تو شاماں ویلے دے آئے بیٹھے. ساڈی رات تے اندے الساری ہے، وہ دوجیاں جگہ تے اسی گھنٹہ سوائی دینے ہیں. اینو اسی لیکن پوری رات دے چھڑی. ہاں یہ پیار. عزیزان محترم، اور اس دا سبب یہ بنیا بس آ کے سویرے لودرال جانا تے بیان واسطے تے اسا کہ چلو ہن پیچھاں جا کے مڑ آؤندیاں وہ رات مڑ ہو جانی ہے. انہاں چر چھٹ اتھے دے کوڑی بیٹھے رہاں گے، سویرے ہی تو اگاں ٹر جاں گے. چلو آپ سائیں کرم کرن گے. توجہ ہے جناب؟ ماشاءاللہ. قرآن مجید کی آیا مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھیے. تقریر شروع ہے، توجہ فرما لو. 11:15 بجے شروع ہوئی ہے، 1 بجے مک جانی ہے. توجہ ہے جناب؟ لا بھی بیلیا جی نیک ہو جائے میں نات لائی سان کو پتہ لگنا. ہوں اساں ویکھنا ہے بھائی سائی آل والے سنتے کیویں نے، تساں ویکھنا ہے حفظ آباد والے سناندے کیویں نے. اتنے دواں گلاں دا ہن بھائی مقابلہ ہے. میں بھی ہولی نہیں بولنا تو تساں بھی ہولی میں پھر نہیں بولنا. تو یا پہلے ہی گل یہ مت لئیے با میں بھی ہولی بولنا ہے تو تسی بھی ہولی بولنا. کیویں دل ہے؟ یہ گل یہ مطلب ہے با میں بھی دب کے بولنا تو تسی بھی.
نو پرابلم اسی دب کے بول لواں لیکن مڑ تہن بھی نال بھئی اس گل تے کھلونا پاؤنا ہے جڑی کیتی ہے وہ ٹھیک ہے لو جانے مانا سی جناب تانوں دب کے تقریر سنا دیں توجہ ہوگی جناب ہاں عزیزان گرامی قدر اللہ فرما دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس سمعین محترم اللہ ارادہ کردہ ہے میرے تواڈے تے اللہ سونے دے ارادے چ فرق کی میرا تے تواڈا ارادہ عمل دا محتاج ہے اللہ دا ارادہ عمل دا محتاج نہیں اسی ارادہ کریے تے او عملی جامہ پہنایا پورا ہوندا ہے لیکن اللہ فرما دے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ جدو کسی چیز دا ارادہ فرما دے نے تے اللہ دا ارادہ فرمانا اس کام دے ہو جان دی دلیل ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ پلیتی نو تواڈے تو دور لے جائے اے اہل بیت نبی اہل بیت نبی اتنی شان والے نے کہ اللہ نے پلیدیاں نو نبی دا صدقہ نبی دی اہل بیت تو دور فرما چھڑیا ہے حضرات اہل بیت مصطفیٰ وچ سب تو پہلے حضور دی ازواج مطہرات یعنی حضور دیاں بیویاں نے بھائی سمجھ آئی گل نہیں کہ نا سب تو پہلے حضور دی ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں حضور دی اہل بیت نے میرے نبی سرکار میرے آقا سرکار مدینے دے تاجدار آپ سرکار دیاں بیویاں نو اہل بیت مننا اہل ایمان دا عقیدہ ہے اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں بیویاں دے بارے بالخصوص عائشہ صدیقہ دے بارے غلط نظریات و عقائد رکھنا اے اہل سنت دے عقیدے تو بعید تر ہے حضور دی ازواج مطہرات ہی فقط نہیں ہر بندے دی بیویوں دی اہل بیت ہوندی ہے ہر نبی دی بیویوں دی اہل بیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو فرماندن کہ تسی ٹھہرو اذ قال لأہلہم قصو انی آنست نارا اہل تو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بیوی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ نو جدو بڑھاپے دے اندر اللہ نے اولاد دی خوشخبری سنائی فسکت وجہہا ان ہاتھ اپنے چہرے تے مار کے فرمایا قالت انی عجوز نخیم میں سمرچ پتر ملے گا حالانکہ میں بوڑھی تے باں جا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دا نزول فرمایا عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ نے فرمایا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وآہل البیت انہو حمید مجید کوئی سمجھ آئی کوئی نہ حضرات اللہ فرماتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت اے سارا تو اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہے تعجب کیوں کر دیا سن تعجب اس واسطے کر دیا سن بعمر 100 سال دے نیڑے بوڑھی بھی ہو گئی ہیں تبانج بھی ہو گئی ہیں عجوز بھی نہیں تے عقیم بھی نہیں
تو ہوں بڈھی عمرہ یا اللہ مینوں بڈھے عمرہ پتر دے گا؟ کہ اللہ فرمایا اتعجبین من امر اللہ، سارا تو تعجب کرنی ہے اللہ دے امر تو تے موڑ عورت ہے، میں پتھر ہی چوٹنی پیدا کر چھڑنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو تے پھر عورت ہے، تے عورت ہی چو بچہ پیدا ہونا امکان تو دور نہیں، لیکن بندیاں دی عقل وچ تے یہ گل کیویں ہو سی دی کہ میں اپنے نبی حضرت صالح نو حکم دیواں کہ قوم نو آکھو جو نہ آکھیا تے پتھر ہی چو اٹھنی پیدا ہووے دی۔ بھئی توجہ ہوگی جناب جی؟ بیوی اہل بیت ہوندی ہے، بیوی اہل بیت ہوندی ہے، اور پھر میرے نبی سرکار دیاں بیویاں، بھائی اللہ فرماندا ہے جویں دا مرد ہوے اوویں دی اودی بیوی ہوندی ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مرداں واسطے پاک عورتاں، پاک عورتاں واسطے پاک مرد، پلیت بیبیاں واسطے پلیت بندے، پلیت بندیاں واسطے پلیت عورتاں۔ اس دنیا دے سب تو پاک بندے حضور نے، تاں اللہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جی میں میرے نبی دی مثل کوئی نہیں ہے، نبی دی بیوی ہو تو اڈی مثل بھی اس کائنات ہے، عورتاں ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہی بھائیو؟ حضور مرداں ہی بے مثل نے، نبی دیاں بیویاں عورتاں ہی بے مثل نے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کائنات دی کوئی عورت میرے نبی سرکار دیاں بیویاں دی شان دے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیڑی عورت ہے جدی یہ شان ہوئے کہ وہ اپنے خامن تو خرچہ منگے تے فیصلہ اللہ قرآن وچ نازل فرما دے۔ بات دی سمجھ نہیں آئی؟ وضاحت کرنا 21 پارے دیاں آخری آیتاں جنہاں نو مفسرین اپنی زبان وچ آیات تخییر کہندے۔ اللہ نے اختیار دیتا ہے حضور دیاں بیویاں، اختیار احکم الحاکمین نے فیصلہ نہیں اختیار دیتا ہے، بس تھانوں اختیار دینا، تسی چنو کس گل دا؟ بیویاں حضور دیاں حضور دی خدمت جج کیتی، بس سونیا ساڈے خرچے وچ کمی ہے، خرچہ وداؤ۔ تو میں تے اکثر کہندا ہونا بھی یہ ساڈیاں بیویاں جٹاں دیاں بیویاں آکھنا بھی ساڈا خرچہ وداؤ، تے اسی آنے بھی آڑتی تو پوچھاں جے یا دودھی تو پوچھاں دے، با کوئی ہے ہی شے یا کوئی نہ۔ لیکن جدو حضور دی ازواج مطہرات نے عرض کیتی تے میرے نبی فرماندے نے میں اپنے رب نال مشورہ کراں گا۔ مقام ہے نا گھرانہ ہی ایڈا اچھا ہے بھئی مشورے اللہ نال ہوندے نے تے گلاں اللہ دی عرش تو نازل ہوندیاں نے۔ عزیزاں نے دی وقار جدو ازواج مطہرات نے گل کیتی حضور نے جواب دیتا، اللہ فرمایا جبریل میرے نبی نو جا کے کہ بیویاں نال گل کرن دو گلاں نے، آج جٹ اسی آنے دو ڈھیریاں نے ایک مال لو، اللہ قرآن نے فرمایا دو ڈھیریاں ایک مال لو۔ وہ کیڑیاں کیڑیاں میں دوویں آیتاں وکھریاں وکھریاں پڑھنا۔ میرے اللہ فرمانے نے محبوب یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرا نبی اپنی بیویاں نو فرما دیو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اکیے پارے دی آخری آیتاں پہ پڑھنا میں اللہ دا قرآن۔ اللہ فرمایا پہلی یہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین، یہ دنیا دا مال تے دی زینت چاہیے تے آؤ امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ فرمایا آ جاؤ دنیا دا مال جنہ آکھ دیو میں دے چھڑنا۔ لے ایک تے بجے دنیا دا مال لینا ہے تو اُراں آ جاؤ، لیکن دوجی گل بھی سن لو، ایک ڈھیری ہو رہے ایک پاسا ہو رہے کیڑا؟ اللہ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ
فرمایا فیصلہ کر لو نبی دی بیویو گل تواڈے کول یا تانوں دنیا دا مال ملے گا یا پھر آمنہ دا لال ملے گا. ہائے ہائے توجہ ہے کہ کوئی نہ. یا دنیا دا مال ملے گا یا آمنہ دا. ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. فیصلہ کرو نبی دی بیویو کی چاہیے. سب تو پہلے اما عائشہ صدیقہ آئیاں عرض کردیاں نے سونیا میں سب تو پہلے دسنا ہے میں کی چاہیے انجھ دسنا ہولی جی ہے پتہ لگے دوجیاں کی دستیاں بیویاں دوجیاں بھی نہیں نا. میں اپنی گل ہولی جی دسنی ہے بھلا دوجیاں کی دس دیاں نے دسیا ساریاں وہ یہ جو حضرت اما عائشہ صدیقہ دسیا سی. حضرت اما عائشہ صدیقہ کی دسیا سید میرے علی فرمانے نے وارا تن من اے کملی والیا سونیا محبوبہ ساری کائنات دی دولت ہائے ہائے تو آڈے نال گزرے ہوئے ایک لمحے دی رفاقت تو قربان کر دیواں. اللہ اکبر کائنات دے رنگے بے رنگ کھانے تیری جوان دی روٹی تو وار دیوا. کائنات دے رنگے بے رنگ کھانے کائنات دے رنگ بے رنگ کھانے تیری جوان دی روٹی تو وار دیوا. اللہ اکبر کبیرہ لگے ہاتھ جیسا کلیم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تو وار دیوا. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ نا بھائی میاں میں آپ بابے فرید سرکار دا مرید ہاں. ہاں یہ بھی نال کندہ چھڑا کہ اسی فیض ہی اتھو پایا ہوئے ہے ماشاءاللہ. ای تو گمان دیو حالا بڑی گل ہے اے تے بھی چنگی گل دسی ہے. چلو سویرے ہوئی جساں رب تو توڑا ہے تو بھائی جدو سو بھی ہوئے عاشق ارادہ کر لینا موڑ سونے کیڑے پات ہوندے نہیں. میری والدہ صاحبہ جڑی نا انہاں دعا منگی سی کہ اللہ سونے اگر میرا پتر عالم دین بن جائے تو میں بابا فرید صاحب جڑے انہاں دی مزار تے چادر چڑھاواں گی. تو پھر جدو میں پہلی باری تقریر کیتی آئی ادو پھر انہوں نے بڑی خوشی ہوئی. میں نے پھر انہوں نے بھیجا کہ جا بھائی وہ ہن جڑا نا اتھے چادر چڑھا کے آ اللہ سونے اگے اسائیں دعا کیتی آئی. سو تو درویشاں نے فیضان نے اور میرا سلسلہ بیعت بھی بابا فرید سرکار نالی ہے. ساڑھے علاقے میں ایک بزرگ نے تو انہاں دا سلسلہ انہاں نال ملدا ہے تو انہاں نال میری بیعت دا سلسلہ جڑیا ہوا ہے تے اے بابا فرید سرکار دا فیضان ہے. بھائی بلیو توجہ ہے تھوڑی عزیزاں نے وقار فرماندے نے اے مفہوم پیش کر رہے ہیں. لگے ہاتھ جیا سا کلیم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تو وار دیوا. لبے تاج سکندری جے مینو سونیا تیرے سر دی ٹوپی تو وار دیوا. اللہ اکبر کبیرہ
سید مہر علی شاہ جی ہوری بولے تے کیا کمال دی گل کر کے نے ویلیا توجہ فرمانا سونے ہو ہے توجہ سنے دے پہ ہو آدھے ہو سنے دے بیٹھے ہو اللہ اکبر حضرت سید مہر علی شاہ بولے اما عائشہ صدیقہ دی گل دی ترجمانی کر دینے فرمانے نے بارہ تن منے مدنی دے مٹھڑے بول تو وارہ تو جگی اس انوکھے ڈول تو ساری بانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی بھی ماہیا اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے وقار میرے حضور دیاں بیویاں حضور دی اہل و بیت نے لیکن جنہ دی میں گل کرنا چاہنا میرے حضور ام سلمہ دے گھر تشریف فرمانے بھی حضور دی بیوی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور دی بیوی نے حضور انہ دے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرما سن اللہ تو ان مدینے شریف لے جائے اوتھے جتھے حضور دی ازواج مطہرات دے حجرات مبارکہ ہے بندہ ویکھے تے حیران ہو جاندا ہے سونیا ایڈے ایڈے ٹکے کر سن ایڈے ایڈے چھوٹیاں گھراں وچ حضور رہے نے امتیاں دے تے محل نہیں بڑے بڑے ہو گئے امتیاں دے محل بڑے بڑے ہو گئے سن یاد کوئی نہیں نبی سرکار دا گھر کڈا کوا اور میں نجف اشرف حاضر ہویا میں مولا علی سرکار دا گھر ویکھیا تے حیران ہو گیا نجف کوفہ دے اندر حضرت علی پاک دا گھر اجے موجود ہے تو بالکل چھوٹا جا جس گھر وچ اسی ہن بیٹھے رہے اے بھی او دے نالوں 2 گنا وڈا ہے ایڈے کو گھر وچ ایڈی اونچی ہستی رہے اے دا مطلب یہ ہویا کہ مکان وڈا ہون نال بندہ وڈا نہیں ہوندا کنجر کوٹھی وچ بھی ہوئے تو کنجر ہی ہوندا ہے تے نسلی جھونپڑی وچ بھی رہندا ہوئے تے اصلی ہوندا ہے بندہ کوٹھیاں نال وڈا نہیں ہوندا بندہ کماں نال وڈا ہوندا ہے گلاں یاد رسے کہ کوئی نہ اے گل ہے سنیو جنے من گل ہوندی ہوئے جڑی یاد رہ جائے اللہ اکبر ایک گل بھی پوری محفل تساں پکا لی تو سمجھیا تواڈے میرے بہن دا مقصد پورا ہو گیا میرے نبی سرکار نے چادر اوڑھی ہوئی ہے سیدہ زہرا پاک آئیاں ہائے 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 سیدہ زہرا پاک آئیاں مولا علی سرکار آئے حسن تے حسین آئے میرے حضور نے چادر دی اندر لے فرمایا اللہ اولائی اہل بیتی فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا توجہ ہو گئی ہے عزیزہ میری وقار اے ہو گھرانا ہے جنہیں بارے سنی عقیدہ رکھ دینے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ اکبر میں کی پیانا جناب نو سمجھ آؤں دی پئی اللہ اللہ اے نبی دا گھرانا ہے ذرا سننا فرمایا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا
وراء الورا ہے۔ چار ہستیاں نے حضور دی چادر ہے۔ میں چواں دی ایک گل سننی ہے، جے اگاں ٹائم ہویا تو مڑ ٹرنا نہیں تے چواں دی گل تے گل مک جانی۔ چواں چادر والی ہستیاں دی ایک گل تے لگنا اتو دی ہے۔ ایک گل حضرت علی دی، ایک گل حضرت بی بی سیدہ زہرا پاک دی، تے ایک گل مولا حسن دی، تے ایک گل مولا حسین دی۔ تے ایڈیاں ہستیاں دیاں چار گلاں چ جڑے چار سبق ٹھیک ہوئے اون یاد کر لیا۔ تے میرے خیال نال اتنا لنگر تانوں بھی بڑا ہونا ہے۔ کی خیال ہے؟ اگاں جے ٹائم ویکھیا تے مڑ اگاں ٹراں دے تے چار گلاں چواں ہستیاں دیاں میں پیش کرنا۔ عزیزاں نے دی وقار، اللہ اکبر۔ مولا علی سرکار غزوہ خندق ہو رہا ہے۔ غزوہ خندق قرآن مجید جس کو کہتے ہیں احزاب، سورت دا نام بھی سورہ ہے احزاب، غالباً بائیں پارے چھے احزاب۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ صحابہ کرام حضور دے نال نے موسم سردی دا، سرد موسم، کپڑے کوئی نہ، وجود تے ڈھال کوئی نہ، ہتھاں وچ اسلحہ کوئی نہ، باہر کافر مشرک تے اندر منافق یہودی تے وچلے سن مسلمان۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ بڑے بڑے بہادر جڑے سن انہاں دے کلیجے اُتا منہ لا کے خوف تو اس عالم وچ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان انہاں دا مدائن دے اندر مزار ہے۔ اس فقیر نو انہاں دے مزار تے حاضری دی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان، جابر بن عبداللہ تے سلمان فارسی تینہ ہستیاں دی اکو کمرے چ مزار ہے۔ مدائن کسرا دا پایا تخت کیپٹل سٹی سی، اور حضرت حذیفہ بن یمان اور سلمان فارسی دوویں اتھو دے گورنر رہے نے۔ حضرت عمر فاروق دے زمانے چ اے ملک فتح ہویا سی، ایران۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے میں حضور دے نال غزوہ خندق وچ موجود آ، تے آپ فرماندے نے میں سردی بڑی ہے، کپڑے میرے تے کوئی نہیں، تو میں انج کر کے نا زمین دے نال لگا سا بس سردی دی شدت کٹے۔ میں انج لگا سا تے رات ہنیری سی تے ہوا تیز بھی چلے، تے حضور فرماندے نا ہے کوئی جیڑا جا کے کافران دے گھر جا کے انہاں دے خیمے چو ویکھ کے آوے ہن کی سلائیں پہ کر دے۔ ہاں جی، جاسوسی کر کے آوے ہے کوئی؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے بندہ کوئی نہیں بولیا۔ بالغت القلوب الحناجر، وقت ہی بڑا اوکھا سی۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے حضور میرا نام لے کے فرماندے نے حذیفہ، میں عرض کی تھی جی میرے آقا، فرماندے نے کھڑا ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ فرماندے نے میں کھڑا ہو گیا، آقا حکم ہوئے، فرمایا تو جا۔ آپ فرماندے نے میں کھڑا ہویا تو جدو سائیاں فرمایا نا تو جا، تے میں پہلا قدم ٹکیا، تے آپ فرماندے نے پہلا سردی بڑی آئی، مڑ میں انج لگا جی میں گرم تندور اچ داخل ہو گیا۔ سردی داخل دور ہوگی، میں گرم حمام ہی داخل ہو گیا۔ فرماندے نے میں ٹردا ٹردا سدھا ابو سفیان دے خیمے چ داخل ہو گیا۔ مڑ کی دے ڈر تے سردیاں رہ گئی، میں سدھا اس خیمے ہی داخل ہویا تے انیرا سی تے انہاں دی میٹنگ پہ ہوندی ہے۔ وہ میٹنگ پہ کر دیا ہے تے ایک وچوں بندہ بولیا، اس کا خیال انیرا بڑا ہے، ویکھیا ہے وچ کوئی جاسوس نہ آ گیا ہوئے، پتہ کرو تواڈے نال کیڑے بیٹھے نے انہاں تو بکاونے تو نال والے بندے دا ہاتھ پھد کے سیان کرو۔ تے آپ فرماندے نے میں ٹھو ایدلے بندے دا ہاتھ بھی پھد لیا تے ایدلے بندے دا بھی پھڑ کے پوچھیا کون ہو تسی؟ انہاں چوں ایک دسیا میرا نام ہے یزید بن ابو سفیان، انہاں دے بیٹے سن بعد شام دے گورنر رہے اور شہید ہوئے۔
دوسرے دسیا میرا نام ہے عمر بن علاس داہیۃ العرب، دنیا دے سیانے بندے عرب دے، دوہاں نام چ دسیا ہے۔ میں روب نال پوچھیا کون ہو تسی، تو نہ دوہاں دسیا ہے، تے دوہاں نو اللہ عقل تے پردہ پایا، اور نہ میرے تو پوچھے ہی کوئی نہیں، بس تو کون ہے؟ تو جو پچھو گلیا جو سائیاں، اور جدو سائیں گل دین مڑ اللہ مدد کرتا ہے۔ فرماندے نے بھئی میں وہ جدو وہ نہ پوچھ لیا سارے ہیں کہ دوجی تو میٹنگ دی کاروائی شروع ہوگی، بکر یہ کی انہاں کیا سردی بڑی ہے، حال کوئی نہ کوئی کھانا پکدا ہے، نہ کوئی بسترے صحیح پران دے، اتو کدی انیری ہوندی ہے، کدی سردی ہے، اگے خندق کے لڑائی ہوندی کوئی نہیں پئی، وہ گران چلیے۔ انہاں دے یہ منصوبے جس لئے میں سن لے، وہ کہندے ہیں میں ٹھو پیچھے چلیا کہ میں حضور نو جا کے دساں۔ میں سونے کام تا بن گیا ہے، بے ایماناں دے حوصلے پست ہوئے پے۔ جدو میں حضور دی خدمت گیا تے آپ فرماندے ہیں کہ حضور نے چادر اوڑی سی، تے میں پہنچیا تے حضور چادر چوک کے فرماندے ہیں چل اندر داخل ہو جا۔ ہاں فرماندے میں حضور دی چادر داخل ہویا تو حضور نے چادر اتے کر چھڈی، تے میں حضور دی جھولی چ سر رکھ کے سہ گیا۔ دنیا نے کتھوں ہی ہو جا مرشد کریم تکیا ہو سی جیڑا اپنے مریدان جھولی چ بھا کے سما چھڑدا ہو۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے آمنہ دے لال سونے تیریاں عدامت اس خندق دے ماحول ہے۔ طبقات ابن سعد اور کتاباں چ لکھیا ہے کہ ایک مشرکین دا پہلوان سی ابن عبد ود، اس خندق کراس کی تھی تے خندق تو پار آ گیا، پار آ کے اس عربیج کے اندر حل میں مبادر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے؟ بھائی توجہ ہے جناب دی، ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے؟ اوہ صدقے جاواں میں سرکار دے غلاماں دی شان تو بندہ جدو کوئی نہ بولیا تے حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کھڑے ہوئے۔ صدقے جاواں سرکار عرض کہتے نے سونیا میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا، میں نے اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ جا کے لڑا۔ جدو اے گل سائیاں کی تھی تے حضور فرماندے نے علی بے جا وہ عمر ابن عبد ود دے، ہزار بندے نال کلا لڑدا ہے، بے جا تھلے۔ حضرت علی فرماندے میں تھلے بہ گیا۔ انہیں دوجی واری پھر کیا ہے کوئی جڑا میرے نال لڑے؟ فرماندے نے بندہ کوئی نہ اٹھیا، میں کھڑا ہو گیا، عرض کی تھی سونیا میں نو اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا۔ فرماندے نے حضور پھر فرماندے نے علی بہ جاؤ ہماری ابن عبد ود، فرماندے نے میں دوجی واری پھر بہ گیا۔ انہیں تیجی واری آکھیا اے کوئی جڑا میرے نال لڑے، جڑا تواڈے چوں شہید ہوے او جنتی جو ہوندا ہے، آؤ تانوں جنت گلا ہے کوئی جڑا میرے نال لڑے۔ فرماندے نے میں تیجی واری پھر کھڑا ہویا، حضور فرماندے نے علی بہ جا او عمر ابن عبد ود۔ حضرت علی بیٹھے کوئی نہیں، عرض کردے نے سونیا او عمر ابن ود تے تا کی ہویا، میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے۔ ہولی جا آکھیا سبحان اللہ، دبا کے آکھو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی۔ میرے نبی سرکار نے مڑ نہیں فرمایا بہ جا، حضور نے اپنے سر تو پگ لائی، اپنی پگ لا کے تے علی دے سر تے رکھیے۔ تو میں تھی آندہ ہونا جدو مرشد مرید دے شگرد دے سر تے استاد پگ رکھے تو دا کوئی مطلب ہوندہ ہے، وہ ایویں نہیں رکھ دے، ادو ہی رکھ دیں جدو سمجھ دیں بندہ ہن قابل ہے، یہ ہن پڑھ گیا ہے، پاس ہو گیا ہے، چلے نو ہن دستار ہے، یہ دستار بندی کر دیو۔ عزیزہ نے دی وقار میرے نبی نے اپنی پگ لائیے، پگ کوئی عام نہیں، پگ عزت دی نشانی ہوندی ہے،
جندی بھی ہوئے تے جڈا وڈا بندہ ہوئے اڈی او دی پاک عزت والی ہوندی ہے تے کائنات وچوں سب تو اونچے حضور نے پاک دی شان کی ہو سی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماندے نے نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا حضور نے پگ رکھی ہے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ سونیا بدر دے میدان ابو عبیدہ احد دے میدان امیر حمزہ اور خندق دے میدان میں اپنے علی نو کھونا نہیں چاہتا میرے علی دی حفاظت فرمائی دعا پچھو مدینے والے دی ہوئے علی ناراض کون سکتا ایک دن کوفہ دی مسجد دے وچ بیٹھے تے روٹی دے ٹکڑے پہ چبان تے تھوڑا جا زور پہ لگے ٹکڑے چبان تے اس لئے عمر سرکار دی جڑی ان دے آخری ایام ہے تو کسے پوچھیا با سرکار تسی خیبر دا دروازہ وہ کھیڑ کے ایک ہاتھ نال تے انج سوٹ چھڑ دے آؤ تے ٹکڑے کیوں ایڈی دقت نال چبا رہے ہو فرمایا اتھے نگاہ مصطفیٰ دا جلال ہوندا ہون اصل رمض دے پپڑے ہو اپڑے ہو گل دے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم حضرت علی سرکار دی دعا لے کے دے سامنے گئے گل غور نال سنیا جو پہلوان تسی بڑے بڑے لڑدے ویکھے ہونے بڑے بڑے ہردے تے بڑے بڑے جیتدے ویکھے ہونے پر ویکھو میرے پیر علی دا انداز کی جدو میرے مرشد دے سامنے گئے سرکار فرماندے نے سنیا تو جڑا تیرے مقابلے وچ آوے اوندیاں تیناں گلاں چوں ایک من لینا ہے اس آکھیا بالکل تساں صحیح سنیا ہے تین تم ہی کر لا ایک وچوں مان لیس میرے علی نے پاک سرکار نے دے کے تین گلاں رکھیں ذرا گلاں سنو میرے پاک علی فرماندے نے میری پہلی گل پھر یہی کلمہ پڑھ لے دوزخ دی اگ تو بچ جائے گا فرمایا کلمہ میرے نبی دا پڑھ لے جہنم دی اگ تو جہنم دی اگ تو بچ جائے گا کلمہ پڑھ لے اس خیالی میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا کوئی اور گل کر آپ فرماندے نے تجھ گلے وے نس جا علی کو بچ جائے گا پہلی یہی کلمہ پڑھ لا جہنم تو بچ جائے گا دوجی یہی نس جا علی تو بچ جاسے ہو سکے علی اور میں نسنا کوئی نہیں آج جے میں تو نسیا تو بیبیاں ساری عمر تانے دینے نا آؤ ہے نہیں جڑا علی اگو نس گیا زنانے عرب تانے دینے گیا میں نہیں نسنا تریجی گال کوئی ہی تو کر لا مولا علی فرمان دیں لے میں ہون تریجی کرنا مڑے ہون مان لے مولا علی سرکار جڑی تریجی گال کی تھی تو سا سنے ہیں تو مزہ آئے تھا میرے پیر علی فرمان دیں پہلی ایوے کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے گا دوجی ایوے نس جا علی کو بچ جائے گا تے جے اے دوویں نہیں ہو دیا تے تریجی ایوے سارا زور لا کے پہلے تو وار کر لے کوئی ارمان نہ رکھی علی دوجی واری وار کرن دا ٹائم نہیں دینا توجہ حضرات کی کوئی نہ کیا بات ہے میرے عزیزو میرے پاک علی سرکار اجازت دیتی ہے انہیں آکھیا ہن گل ٹھیک ہے میں پہلا وار کرنا وا صحابہ کہنے ہیں ایسا منظر ویکھی ہے اللہ اکبر پیر نصیر الدین نذیر فرماتے ہیں منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا
علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے حضرت کو باری مار دیا ہے نا دوجی بار نہ مار دے تو کسی آکھیا وہ ہو سکتا ہے اٹھ جائے تو پیر نصیر الدین نصیر فرما دینے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے جن علی مارے مڑکی میں دوجی باری سال ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے صحابہ کہنے نے ابن ودی تلوار اٹھ دی ویکھیے تھلے آن دی ویکھیے علی دی ڈال تے رک دی ویکھیے مڑ نعرہ تکبیر سنے آئی ذوالفقار حیدری اٹھیے جی میں بجلی چمکیے تھلے آن دی نظر نہیں آئی پتہ کوئی نہیں لگیا کس وڑے ٹکڑے کر کے پار لگ گئی تو جو حضرات کی کہی ایتھے میاں محمد بخش بولے محمد بخش نو جان دے آج انہا تو اڈیا لورا آیا انہا پرہاں جاویے نا تو پرہاں ہوتا کھڑی شریف تیس اسی مڑے ٹورے رہنے ہیں ہوتے بھی جاندے رہنے ہیں ہوتے سرکار دی بارگاہ چوی حاضری ہو اللہ اکبر میرے عزیزو ہو یاد ہے گل کہ کوئی نا فرماند نے ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ گائی اللہ اللہ سنگیو توجہ ہے کہ کوئی نہ عزیزاں دی وقار آؤ مولا علی سرکار انہاں دی گل ہو گئی سبق بھی ڈھی گیا مومن ڈردا نہیں مومن کبھی بے ایمان تو ڈریا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی اللہ اکبر عزیزہ نے دی وقار میرے نبی سرکار دی پاک بیٹی سیدہ زہرہ پاک دی بارگاہ یہودی عورتاں آئیاں آکے کہنے سیدہ زہرہ ساڑی شادی ہے تے اسی تو اندازہ دینا آئیاں ارادہ انہوں نے کیے غلط ارادہ پر بوآ ایڈا ہے تھے غلط ارادے نال بھی جیڑا آ جائے چور ہوئے کو تب بنا جھڑ دے بوآ ایڈا اچھا ہے بھائی آئیاں ہون ارادہ انہوں نے یہ کہ نبی سرکار دی دیئے چادر انہوں دی اتے پیواند لگے ہوئے 17 ایک روایت 14 انہوں نے ایک چمڑے دا بھی ہے بھئی انہوں بلاواں گیاں تے اتھے بندیاں لڑکیاں عورتاں بیبیاں کٹ گیا ہون گیاں تے اکھاں گیاں بھی آ ہے نبی تے انہوں دی چادر ویکھو میں نبی نے جنہوں دی چادر انج دی بی بی پاک سرکار دی گل سمجھو جدو انہاں کو آئیاں نا عورتاں تے بی بی پاک فرماندیاں نے میں اپنے بابا جان کو پوچھ لوں ہر دی واسطے سبق ہے ہر دی واسطے سبق ہے بابا ہر دی واسطے سبق ہے دی ہوئے جڑی باپ دی مرضی تو بغیر قدم نہ اٹھائے بیوی ہوئے جڑی شوہر دی مرضی تو بغیر قدم نہ اٹھائے
ہوں بیبیاں آدیاں نے اسی دربار تے جاؤں تے بندے شکر کر دین با دیاڑی مگروں لتھیاں نے کوئی ایک دیاڑی تے سوکھ دی لگ جائے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ با کوئی ایک دیاڑ چلو وال لنگ جائے یہ روز کھیل کلیان پہندیاں نو آندے نہیں جا نہیں ہے گا ہویا توجہ ہے کہ کوئی نہ حالانکہ عورت گھر روے تے چنگا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ قرآن میں فرما دے نا عورت چار دیواری دے اندر روے توجہ ہے جناب اللہ فرما دے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ عورتاں اپنے چہرے نو اپنی چادر دے پلو نال پردہ بنا کے ڈھانپ کے رکھیا کر اللہ عورت نو پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے انہوں جدہ گل کی تھی تو سیدہ زہرا پاک فرمانیاں میں نے اپنے بابا جان کو پوچھ لین دے میرے نبی سرکار دی خدمت چادر ہو کے دکھیں بابا جی عورتاں آئیاں نے فرمایا پتر فاطمہ ہو جس مقصد آستے آئیاں نے تو کہہ دے اسی آمانگے حضور تے جان دے نہ شک دی ہر ادانو سرکار جان دینے کی چاہیدہ گدانو سرکار جان دینے فرمایا ٹھیک ہے اسی آمانگے شادی دا مقررہ دن آ گیا بی بی زہرا پاک کر دیا نے بابا حضور میں جاواں فرمایا بیٹا ٹھہرو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہ جبریل نے فرمایا جنتی تو چادر لے جا میرے نبی پاک سرکار دی خدمت پیش کر کے حضرات دی بکار جنت دی چادر اوڑھ کے جدو جنتی عورتاں دی سردار سیدہ زہرا یہودی عورتاں دے گھر داخل ہویاں تھی او بیبیاں جڑیاں اس انتظار چاہیاں بھئی او پیوند لگی ہوئی چادر ویک کے مذاق اڑانا ہے ان جدو سرکار دی پاک بیٹی دی چادری چو نور نکلدا ویکھیا نا عورتاں حیران ہو گئیاں تے حیران ہو گیا دیاں نے زہرا اے چادر کتھوں آئی مدینے دے بازاراں ہی تیج دی نہیں مل دی مدینے دے بازار تے اساں بھی سارے ویکھے نا ایو جی سان تے نہیں مل دی چادر کتھوں لیاندی ہے اللہ اکبر سیدہ زہرا فرماندیاں نے اے چادر میرے بابا جان نے منگوائی ہے کتھوں منگوائی ہے فرمایا میرے بابا نے جنت چوں منگوائی ہے بیبیاں کہندیاں نے زہرا کلمہ پڑھاؤ جنہاں دیاں چادراں جنت چوں آؤندیاں نے انہاں دے نوکر بھی جنتی ہون گے سیدہ زہرا پاک فرماندیاں نے پڑھو لا الہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ ڈونگی قبری اندھیری غار ہو سی اوتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی پاڑ کلمت بیڑا پار ہو سی پڑھی لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ اکبر میرے عزیزہ وچ قبری اپنی قبر دی تیاری کر لو بیلیا یوم یفر المرء من اخی یوم یفر المرء من اخی وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ گھر والے رشتہ دار عزیز قبر ہی سٹ کے آ جان گے اللہ اکبر شاعر کہندے وچ قبری دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی
نہ آن بچاوے گا پار اتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ لا لا اے فرمانے نبی دیاں خبراں دا ہونا کلمہ ساتھی قبراں دا رانا فرق نہیں زیرا زبراں دا پڑھیے لا الہ لا الہ پڑھیے لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرات دی وقار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی پنجی حج پیدل کی تیرے سیدزادے نے سواری ہوندیاں پیدل کی تلکی سے پوچھیا سرکار سواری تے کیوں نہ جاندے تے آپ فرماندے نو ایڈے اونچے بادشاہ دے گھر سواریاں تے سوار ہو کے نہیں جائیدا عاجز ہو کے جائیدا ایو ہی تے گل ہوئی ساڈے اندروں عاجزی تے اوندی نہ پئی ہوئی میں تے اندر جڑا کتا ہے وہی تے مردہ نہ ہویا مرشد فرید فرماندے نے فریدا میں نو مونج کر مرشد فرید فرماندے نے فریدا میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ موڑ بڑے خزانے رب دے جو چاہیں سو لوٹ ہائے ہائے وہی رمض نو سمجھی میں نو مونج کرنی اوکھے بے لیا وہ کو پیر مرشد سرکار کو گیا تو سا کیا بھئی حضرت میں نو کو فیض دیو انہاں فرمایا بھئی جنگل جا کر لیاں بے کیا وظیفہ پڑھا وظیفہ پڑھدا رہا مدت پوری کر کے آیا بوا کھٹکایا سائیاں پوچھیا کون ہے آندے میں ہاں فرمایا آجے مڑ جا توجہ ہی کوئی نہ فرمایا آجے مڑ جا مڑ گیا مڑ وہ پڑھدا رہا انہیں چیر بعد مڑ آیا بوا کھٹکھٹایا سائیاں فرمایا کون ہے آندے جی میں ہاں آپ فرماندے نے جے مڑ جا تریجی باری جدو آیا نا تو بوا کھٹکھٹ آئے سو تے سائیاں پوچھیا کون ہے تے آندا ہے سونے ہن تو ہی تو ہے آ فرماندے لنگ گیا ایو ہی تے گل آئی میں ہی تے مار نہیں آئی فریدا میں نو مونج کر مونج مطلب ہوندا ہے تروڑ دے اندر ہی چو تکبر دا بوٹا بن چھڑ اندر تکبر رانی نہ دے فریدا میں مونج کر